سورہ مبارکہ کے بالکل وسط میں جو آیت پڑھی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پہلی بات تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اگلی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس سے آگے پھر آیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ تفرقہ ڈالنا۔ اور جو غزوہ احد کے اندر حادثہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرمایا گیا کہ ہم نے تو تم سے وعدہ پورا کر دیا تھا، لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، تم ڈھیلے پڑے، تم نے نظم کو توڑا، اس کی سزا ہم نے تمہیں دی۔ یہاں تیسری چیز رابطو، آپس میں جڑے رہو، مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کو تھامے رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری یہ جمعیت جو ہے اس کے اندر قوت ہو، ثبات ہو، صبر ہو، ڈسپلن، جماعتی زندگی کے اندر ڈسپلن اور مضبوط ڈسپلن۔ اور آخری شے وہ تو جامع ترین ہے ہی ہے، وہاں وہ پہلے تھی اس صورت کے وسط میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پہلے یہ تھی اور پھر تھی واعتصموا بحبل اللہ جميعا، یہاں واعتصموا بحبل اللہ ورابطوا، اور اس کے بعد واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہم وفقنا لہذا، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے دین کے لیے ہی اپنا تن من دھن وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔